पंजाब भर में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान परेशान। साहिवाल, विहाड़ी, जड़ावाला, चिश्तियां, फोर्ट अब्बास और पत्तों में डीजल नायाब। पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फरोख्त को रोक दिया। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। चिश्तिया में 2 लाख लीटर डीजल छुपाने वाले पकड़े गए। 7 ऑयल टैंकर से लाखों रुपए का डीजल बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद रेड जोन में दफा 144 नाफिज। डी चौक से पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को जाने वाला रास्ता भी बंद। मैरियट चौक को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। कन्वेंशन सेंटर से आने वाली शाहराह भी बंद। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से लग रहा है कि नून लीग के कारकुन हैं। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर आइन से इन्हिराफ है। जानिबदाराना रवैये के खिलाफ पूरा पाकिस्तान एहतजाज करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान फॉरेन फंडिंग केस पर दबाव का हरबा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ इदारों को निशाना बना रहे हैं। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सच गालिब आएगा। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के खिलाफ FIA के 3 मुख्तलिफ मुकदमात खत्म। FIA ने बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। FIA ने सेशन कोर्ट लाहौर में जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत से ECL के नए रूल्स फराहम करने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ ना लेने के मामले पर दोबारा दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से राबता करके हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। दरख्वास्त पर समाअत 2 बजे दोपहर तक मुलतवी। ओगरा ने डीजल की किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पूरे मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। पंजाब के चंद मकामात पर डीजल की किल्लत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जखीरा अंदोजी या रसद में रुकावट पैदा करने वालों के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में तवील बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक 300 मेगावाट, लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरियों को सहरो इफ्तार में मुश्किलात के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, 4 से 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। खबरदार, कराची समेत मुल्क भर में रवा हफ्ते गर्मी की शदीद लहर का इम्कान। कराची में पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 8 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने 20 अरकान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के 24 मुनहरिफ अरकान को 6 मई को पेश होने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा 84 रुकनी वफ्द सऊदी अरब जाएगा।
شریف خاندان کے 16 افراد بھی شامل، خالد مقبول صدیقی، امیر حیدر ہوتی، شاہ زین بگٹی بھی سعودی عرب جائیں گے۔ مولانا اسد محمود، اختر مینگل، خالد مکسی اور محسن داوڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ محمود اچکزئی اور شاہ اویس نورانی بھی شامل، شہباز شریف کے ذاتی اسٹاف کے 9 افراد بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم 28 اپریل کو 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ شریف خاندان کے 16 افراد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب جائیں گے۔ مریم نواز، کیپٹن صفدر بھی جائیں گے۔ حمزہ شہباز، ان کی اہلیہ، بیٹی اور ملازمہ بھی سعودی عرب جائیں گے۔ سلیمان شہباز کی اہلیہ، بیٹا اور ملازمہ بھی ہمراہ ہوں گے۔ حسین نواز بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ سعودی عرب جائیں گے۔ شہباز شریف کے داماد اور بیٹی سمیت خاندان کے مزید 10 افراد بھی سعودی عرب میں وفد کا حصہ ہوں گے۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے وفد کو مافیا کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ فواد چودھری نے کہا سعودی عرب کے دورے میں پورا جہاز لے جایا جا رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا یہ فلائٹ جدہ نہیں لی جانی چاہیے۔ شہباز گل نے کہا سب سرکاری خرچ پر گئے تو قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ فاروق حبیب نے کہا مریم نواز کا نام لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی شامل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعظم اپنے ذاتی خرچ پر سعودی عرب جا رہے ہیں، وہ کسی چارٹرڈ طیارے پر نہیں کمرشل پرواز پر جائیں گے۔ شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 10 سال تک بیرون ملک سفر کے اخراجات ذاتی جیب سے ادا کرتے رہے۔ پی ٹی آئی کو بیہودہ بیان دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے، لیکن سچائی اور پی ٹی آئی 2 متضاد چیزیں ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاسپورٹ مل گیا، وطن واپسی آنے میں قانونی رکاوٹ دور۔ نواز شریف کا پاسپورٹ لندن میں سعودی سفارت خانے بھجوا دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کو سعودی عرب کا ویزا جاری ہونے کا امکان۔ عمران خان کا ایک بار پھر اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان، کارکنان کو تیاری کی ہدایت کر دی، کہا چند ہفتوں میں کال دوں گا، سب نے اسلام آباد آنا ہے، جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا اسلام آباد ہی رہیں گے۔ عمران خان آج کارکنان کو متحرک کرنے پشاور پہنچیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اراکین پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ کراچی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے حق میں بائک ریلی، راشد منہاس روڈ پر شہریوں کی بڑی تعداد ریلی کا حصہ بنی۔ شرکاء کے لیے استقبالیہ کیمپ بھی لگایا گیا۔ ریلی مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے نارتھ ناظم آباد پہنچی۔ مریم نواز آج سے لاہور کے حلقوں کا دورہ کریں گی، کارکنان سے ملیں گی، کہا عید کے بعد جلسوں کا شیڈیول تیار ہے۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا جلسے جلوس کرنا عمران خان کا حق ہے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، ملک کے مسائل گھمبیر ہیں، مل کر حل نکالنا ہوگا۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز نے کہا ہم نے کسی کو گالی دی نہ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان مسلم ممالک سے قریبی برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں، ہمیں یورپی یونین طرز پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، کشمیر اور فلسطین کے مسائل حل ہونے چاہیے، کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم کا مسلم ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں افطار ڈنر۔ ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان نے کہا نون لیگ سے معاہدے میں نئے صوبے شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے میں بلدیاتی نظام کو بااختیار کرنا شامل ہے، ذاتی مفاد کے لیے معاہدے نہیں کیے، لوگوں کو پروپیگنڈے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، معاہدوں پر عمل نہ ہوا تو جدوجہد جاری رکھیں گے اور گلیوں محلوں میں نکلیں گے۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی مبینہ فائرنگ سے بچہ جاں بحق، پولیس کے مطابق بچہ ڈاکو اور شہری کے درمیان فائرنگ کی زرد میں آ گیا۔ عبید پہلی جماعت کا طالب علم تھا، 2 روز بعد اس کا رزلٹ آنا ہے۔ لواحقین کے مطابق عبید تایا کے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ فائرنگ کی زرد میں آ گیا۔ ملک میں کورونا کے وار میں کمی کا سلسلہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بھی موت رپورٹ نہیں ہوئی، 105 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 6.4% رہی، زیر علاج 142 مریضوں کی حالت تشویشناک۔
اسلاموفوبیا پر OIC سفیروں کا نیو یارک میں اہم اجلاس، قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسلاموفوبیا کے دیگر کارروائیوں کی شدید مذمت، عدم برداشت اور تشدد پر اکسانے کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی عزم کا اظہار۔ لیا کے فتح پور فارسٹ پارک سے 2 قیمتی ہرن چوری، پارک کے چوکیدار اور واچ مین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے مطابق پارک کے ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جا رہی ہے۔ لاہور میٹرو بس کے اسٹیشنز پر لگی برقی زینوں کی پلیٹس چوری ہونے لگیں، گجومتا تک 8 سے 10 اسٹیشنز کی پلیٹس چوری ہو گئیں۔ بس سروس مالی بحران کا بھی شکار، صفائی پر مامور عملے کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، ملازمین کا احتجاج۔ اگر آپ کتب بینی کے شوقین ہیں تو لائبریری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اسکردو میں انتظامیہ نے کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے موبائل لائبریری متعارف کرا دی۔ ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے 44 ارب ڈالر یعنی 80 کھرب روپے سے زائد میں ٹویٹر خرید لیا۔ ٹویٹر کے چیئرمین برینٹ ٹیلر نے سوشل میڈیا پر تصدیق کر دی، کہا ٹویٹر کا بورڈ اور ایلون مسک سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں۔ مکہ سے عمرہ زائرین کو لانے والی بس ٹرک سے ٹکرا گئی، خوفناک حادثے میں 8 عمرہ زائرین جاں بحق اور 45 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق زائرین کا تعلق مصر اور سوڈان سے ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ توہین عدالت کے مرتکب قرار، عدالتی حکم کی تعمیل تک روزانہ $10,000 جرمانہ ادا کرنے کی سزا۔